السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، اس دنیا کی زندگی کے فانی ہونے کا ہم سب کو پتہ ہے، مگر یقین کی کمی ہے۔ چنانچہ یہ دنیا جو دار الفنا ہے، ہم نے اسے دار البقا سمجھ لی۔ جب یہ دنیا فانی اور جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی بقا نہیں۔ جب اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بقا نہیں، اس دنیا کو بقا نہیں، تو اس کی مال و دولت کو، اس کے منصب کو، اس کے جاہ و جلال کو بقا کہاں سے حاصل ہو؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صحابہ سے دنیا کیوں خائف تھی؟ کیوں ظالم ان کے نام سے خوف زدہ رہتے تھے؟ کیونکہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا، اس سے ملاقات کرنا، یہ دنیا والے لوگوں کے جس طرح انہیں دنیا سے محبت تھی، اس طرح انہیں آخرت سے محبت تھی، اور آخرت کی اس محبت نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا ڈالا تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس جگہ سے آئے ہیں اسے اصل نہیں سمجھ رہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی کوئی رہنے نہیں دے رہا۔ ہمارا آبائی گھر، لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ان کا آبائی گھر کشمیر میں ہے۔ آپ میں سے کسی سے پوچھیں تو آپ کہیں گے میرا آبائی گھر معظم آباد میں ہے۔ یہ ادھورا جواب ہے، بلکہ کھل کے کہوں کہ غلط جواب ہے۔ ہم سب کا آبائی گھر جنت ہے۔
ہمارے بابا کہاں سے آئے تھے؟ تو ہمارا آبائی گھر کیا ہوا؟ یہاں تو ہم ٹرانزٹ ویزے پر ہیں، یا ہم چند سالوں کے ویزے پہ ہیں. کسی کا ویزا 80 سال کا ہے، کسی کا 90 کا ہے، کسی کا 70 کا ہے، کسی کا 60 کا ہے، کسی کا 50 کا ہے، اور کوئی تو بس ٹرانزٹ ویزے پہ ادھر آتا ہے اور نکل جاتا ہے. جیسے جن لوگوں نے انگلینڈ جانا ہو تو وہ دبئی کا ویزا نہیں لیتے، لیکن ایمریٹس سے جا رہے ہوں تو بس چند گھنٹے کا اسٹے کرتے نکل جاتے. تو کتنے ہمارے سامنے دنیا میں آئے اور چند گھنٹوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک لمحے کے لیے یہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. یہ فکس تاریخ کا ویزا ہے. جب میں عارضی تو مجھ سے جڑا عہدہ وہ باقی رہ سکتا ہے. جب میں عارضی تو میری صحت یہ باقی ہو سکتی ہے. جب میں عارضی تو میری مال و دولت یہ باقی رہ سکتا ہے. اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے اور اس کی قبر پتہ ہے کدھر ہے. دیکھیں ذرا نظر دوڑائیں مجمع پہ. چند لوگ ہیں. یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے سوال کیا ہے. چند لوگ، چند اتنے بڑے مجمع میں چند ہاتھ ہیں جن کو پردادا کا نام اور قبر کا پتہ ہے کدھر ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ پردادا کا نام بھول گئے ہیں؟ نہیں، غلط فہمی سے نکلیں. آپ کے پڑپوتے بھی آپ کا نام نہیں جانتے ہوں. جب 60-80 سال کی کہانی تمہاری 100 سال کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی تو پھر کس چکر میں ہم؟ پھر ہم اس ابدی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ پردیسی جو پردیس میں جا کر دیس بھول جائے اس کا واپس گھر آنے کو دل کرتا ہے. جو پردیس میں جا کر بچوں کو خرچہ نہ بھیجے. یہ رانا صاحب ادھر بیٹھے ہیں، یہ یہاں سے کہیں اور کمانے گئے ہیں. دیس تو نہیں بدلا، شہر تو بدلا ہے. رانا صاحب وہاں جا کر وہاں کی ٹھنڈی فضاؤں میں مست ہو جائیں، بیوی بچوں کو بھول جائیں، جو کمائیں وہ اڑا دیں. نہ بیوی یاد، نہ ماں یاد، نہ بچے یاد، نہ گھر بار یاد. تم میں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں، دبئی، سعودیہ، انگلینڈ، یورپ، وہ وہاں جا کر وطن بھول جائیں اور دبئی میں مست ہو جائیں. نہ گھر خرچہ بھیجیں، نہ بچوں کو پڑھائیں، نہ ماں باپ کا خیال رکھیں. ایسے کا گھر واپسی پہ استقبال ہوتا ہے؟ ایسے بندے کا گھر آنے کو دل کرتا ہے؟ اور جو وہاں جا کر گھر نہ بھولے. میں نے ایک شخص کو دیکھا 3 ڈیوٹیاں کر رہا تھا. میں نے کہا اتنی مشقت کا مولوی صاحب پردیس ہی تو ہے، گھر جاؤں گا آرام کروں گا. اتنی مشقت کیوں؟ کا بچے پڑھ رہے ہیں، گھر کا قرض دینا ہے، گھر بنوایا ہے، اولاد پڑھ رہی ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بس ان کے لیے محنت کر رہا ہوں اور دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور جو وہاں جا کر دیس بھول جائے، ماں باپ بھول جائے، بچے بھول جائے، وہاں کی مستیوں میں لگ جائے، نہ اس کا آنے کو دل کرتا ہے، نہ گھر والوں کا استقبال کا دل کرتا ہے. ایسا فرد آنے سے بھاگتا ہے اور گھر والے اس کو کہتے ہیں نہیں آئے تو اچھا ہے. ایسے کو کوئی ایئرپورٹ لینے جاتا ہے اور جس نے جا کے گھر کا خیال رکھا ہو اس کا بس نہیں چلتا واپسی پر کہ وہ پائلٹ سے جہاز لے لے اور ایئرپورٹ کے بجائے سیدھا معظم آباد اتارے. یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہاں اس کی بوڑھی ماں بھی استقبال کے لیے کھڑی ہے، بچے بھی پتیاں لے کر کھڑے ہیں، بیوی بھی وارے صدقے ہو رہی ہے، کیونکہ دیس نہیں بھولا، دیس آباد رکھا.
بابا ہم بھی پردیسی ہیں، لیکن یہاں آ کر دیس بھول گئے، اس لیے اب واپس دیس جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں استقبال نہیں ہونا، وہاں لتر پڑھنے۔ لیکن جن کو استقبال کا یقین ہو، یہ حضرت بلال ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، نزا کا عالم ہے، حضرت بلال مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بلال ہم تیری جدائی میں رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے؟ فرمایا ہاں نا بابا، ابھی تو یہ جو موت ہے یہ تو ایک پل ہے جو مجھے میرے حبیب سے ملائے گی اور اس رب سے ملوائے گی جس رب کے نام پر میں نے احد 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 کے نعرے لگاتے ماریں کھائی ہیں۔ آج ان ماروں کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ میرا تو دیس آباد ہے، اپنے محبوب کبریا سے ملوں گا، اپنے رب سے ملوں گا جس کی نام کی لذت نے مجھے مکے کی تپتی زمین کی تکلیف بھلا دی تھی۔ جس کے نام کی لذت کا یہ عالم تھا، اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا؟ چنانچہ ایسے لوگ خوشی خوشی آخرت کا سفر کرتے ہیں۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، دنیا کی محبت دل میں گھر گئی۔ یہاں ذہن نشین رکھنا، میں نصرانی نہیں ہوں کہ ترک دنیا کی دعوت دوں، میں یہودی نہیں ہوں کہ دنیا پرستی کو ہی مقصد سمجھ لوں، میں ہندو نہیں ہوں کہ کئی جنموں کا قائل ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ قرآن میرے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل ہے، رہنما ہے، اور اس قرآن پر کیسے چلنا ہے اس کے لیے میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ اس لیے ترک دنیا کی دعوت نہیں دے رہا، کیونکہ ترک دنیا کرنا نہ یہ شریعت کی منشا ہے نہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہے، کیونکہ جس دن کلمہ گو نہیں رہے گا اس دن یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہ کائنات ہمارے لیے سجی ہے، اس کائنات کے تمام نفع ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم رب کے لیے ہیں۔ یہ فرق بھول گئے۔ ترک دنیا کی دعوت نہیں دے رہا، دنیا کو رب کی مرضی پر لانے کی دعوت دے رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے رب کو راضی رکھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے ہاں صرف یہ جمعے کی نماز پڑھنا عبادت نہیں، میرے ہاں صرف روزہ عبادت نہیں، صرف حج عبادت نہیں۔ میں جس مذہب کا پیروکار ہوں اس مذہب میں بیوی بچوں کی خدمت بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت، پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی عبادت، حسن اخلاق بھی عبادت، حلال روزی کمانا بھی عبادت، حلال طریقے سے زراعت کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت، تجارت بھی عبادت، حکومت بھی عبادت، مزدوری بھی عبادت۔ اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب رب کا نام آ جائے، رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہو، اعلاء کلمت اللہ کا مسئلہ ہو، غلبہ دین کی بات ہو، مظلوم مسلمانوں کو ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی بات ہو، تو پھر میں یہ دنیا اپنے دین پر، اپنے رب کے نام پر، اپنے رسول کی حرمت پہ قربان کر کے اس سے بڑا جہاں جنت پاتا ہوں۔ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے، خبردار یہ مت سمجھنا ہماری اس گفتگو سے کہ ہم ترک دنیا کی دعوت دے رہے ہیں۔ ترک دنیا والے ایک انتہا پر کھڑے ہیں، دنیا پرستی والے دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اعتدال کے رستے پہ ہیں۔ یہ دنیا ہماری ہے لیکن ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ علماء نے کیا خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے کہ جب تک پانی کشتی سے باہر لے تو کشتی کے لیے مفید ہے، کشتی کے اندر آ جائے تو، اور اگر باہر نہ ہو تو کشتی چلے گی؟ خشکی میں کشتی چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے، پانی کشتی کے لیے،
ہے، لیکن کشتی پانی کے لیے نہیں ہے. کشتی میں پانی آیا تو کشتی ڈوب گئی. اس کا مطلب ہے یہ دنیا ہمارے لیے، یہ دنیا ہماری نہیں ہے. تو ہم نے اسلام کہاں نافذ کرنا ہے؟ ہم نے حسن اخلاق کہاں دکھانا ہے؟ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ ہم بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ ہم ماں باپ کی اولاد اور ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ ہم تجارت کر کے تجارت کا ثواب کیسے کمائیں گے؟ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں. بس اتنا سا مسئلہ ہے. اس باریکی کو 1.5 ارب مسلمانوں نے بھلایا. جو آج دنیا میں ایک نقطے کی مانند ہے اسرائیل، اور وہ پورے عالم اسلام سے کھیل رہا ہے، عالم عرب سے نہیں. پہلے ہم نے آپ کو بانٹا خلافت توڑ کے انا العرب انا الترک کے نعرے میں، پھر انا العرب سے زیادہ اور تقسیم ہوئے کہ انا الکویتی، انا الاماراتی، انا القطری، انا السعودی، انا الافغانی. اس تقسیم نے ہمیں عزت دے دی، غلبہ دے دیا. 1924 میں یہ نعرہ لگایا تھا نا ہم نے کہ اسلام میں عزت نہیں ہے، ترک اور عرب ہونے میں عزت ہے. 100 سال بعد ترکوں اور عربوں کو عزت مل گئی. وہ عرب جنہوں نے ساری دنیا کے جہالت کے اندھیروں کو رسول اللہ کے علم اور روحانیت سے منور کیا تھا، آج خود اندھیروں میں ڈوب گئے. وہ عرب جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کو زیر کیا تھا، آج خود زیر ہو گئے. وہ ترک جن کے جبے کو انگلینڈ اور فرانس کے سفیر چوما کرتے تھے، آج وہ اسی یورپی یونین سے رکنیت کی بھیک مانگ رہے ہیں. 100 سال گزر گئے نا، 100 سال گزر گئے. 1924 میں عرش میں خلافت کا خاتمہ ہوا تھا. انا العرب اور انا الترک کے نعرے لگائے. ترک پاشاؤں نے عربوں پہ زیادتی کی، عرب پاشاؤں نے ترکوں پر زیادتی کی. نتیجتاً امت وحدت کا تصور ٹوٹا، ٹکڑوں میں بٹے، آج غیروں کے غلام ہیں. کون سا ملک ایسا ہے جہاں عالمی استعمار کا پنجہ نہیں گڑا، جہاں اس کے قدم نہیں جمے ہوئے؟ آج ہم ٹکڑوں میں ہیں. ہمارے ایک حکم پر دنیا حرکت کرتی تھی، آج ہم دنیا کے اشاروں پر بھاگ اور دوڑ رہے ہیں. یہ زوال ہم پر کیوں آیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شناخت اور اعزاز کو پس پش ڈالا؟ یہ زوال ہم پر کیوں آیا کہ ہم نے کلمے کی عزت کو عزت نہیں سمجھا؟ یہ زوال ہم پر کیوں آیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لڑی کو اپنی مضبوطی کا ذریعہ نہیں سمجھا؟ ہم نے جغرافیہ پرستی، قوم پرستی، فرقہ پرستی، لسانیت پرستی کو اپنی عزتوں کا رستہ اس میں تلاش کیا. چنانچہ ہمارا جغرافیہ بھی پٹ گیا، ہماری قومیں بھی ذلیل ہو گئیں، ہماری زبان کی شناخت بھی مٹ گئی، اور ہم اس وقت دنیا میں راندہ درگاہ ہیں. برما میں میری لاشیں گر رہی ہیں، کشمیر 75 سال سے چیخ و پکار کر رہا ہے. نہ عالم اسلام کے کان پر جو رنگتی ہے، نہ ظالموں کو ترس آتا ہے. 75 سال سے اور بالخصوص پچھلے 1 سال سے فلسطین کے اندر جو ظلم ہوا ہے، انسانیت نہیں حیوانیت شرما گئی ہے. لیکن پڑوس میں مصر کے کان پر جو نہیں رینگ رہی، اردن کے کان پر جو نہیں رینگ رہی. عالم اسلام سویا ہوا ہے. آج تمہیں یقین ہوا کہ چنگیزی طوفان کے آگے لوگ کس طرح لیٹ گئے تھے؟ اسی طرح لیٹے تھے جس طرح آج اسرائیلی طوفان کے آگے، اس کی طاقت کے آگے دنیا کے مسلمان لیٹے کھڑے ہیں. لیکن اس چنگیزی طوفان کے مقابلے پر بھی چند عباد اللہ کھڑے ہوئے تھے اور انہیں وقتاً فوقتاً سبق پڑھاتے رہے. اس اسرائیلی غاصبانہ طاقت کے خلاف بھی عباد الرحمن کبھی احمد یاسین کی شکل میں، کبھی عز الدین القسام کی شکل میں، کبھی اسماعیل حنیہ کی شکل میں لہو کا نذرانہ دیے کھڑے ہیں، لیکن پرچم گرنے نہیں دے رہے. اسی طرح کشمیر میں دیکھ لو، سجاد چلا گیا، بڑے بڑے لوگ گئے، غازی بابا گیا، 5 لاکھ شہداء چلے گئے.
1979 سے لے کر اب تک 1 لاکھ گئے، 47 سے اب تک 5 لاکھ چلے گئے، لیکن علی گیلانی گیا، برہان وانی گیا، کمانڈر سجاد گیا، میرا بھائی عمیر گیا، سب چلے گئے، لیکن پرچم اب بھی کھڑا ہے، اور انشاءاللہ سرنگو نہیں ہونے دیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے، سینے سے پرچم لگائیں گے، دھڑ گریں گے، لیکن اعلیٰ کلمت اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا۔ سوچو اگر چند دیوانے مودی کی نیند خراب کر سکتے ہیں، کشمیر میں چند اللہ کے بندے 75 سال سے 10 لاکھ کی افواج کے سامنے سد سکندری بن سکتے ہیں، اور 1 سال سے تم نے کون سا ظلم نہیں کیا، کون سی ٹیکنالوجی تم نے فلسطین میں نہیں آزمائی، کون سا حربہ نہیں آزمایا، جنازوں میں تم نے بم پھاڑے، اسپتالوں میں مریضوں کو تم نے قتل کیا، اسکولوں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، 14,000 سے زائد معصوم بچے تم نے بارود سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، 20,000 عورتیں تم نے عورتوں کے حقوق کے علم بردار بنتے ہوئے 20,000 عورتوں کو شہید کر دیا، ان پر دوائیاں بند، روٹی کا لقمہ بند، انہیں محصور کیمپوں میں بھی تمہارے میزائل معاف نہیں کر رہے۔ اس 1 سال میں اگر چند نہتے لوگ اسرائیل کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہے، کھڑے ہیں اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبا رہے ہیں، سوچو اگر 1.5 ارب امت اس مزاج پر آ جائے تو کیا کائنات میں کفر رہ سکتا ہے؟ کیا کائنات میں ظلم رہ سکتا ہے؟ کیا کائنات میں جہالت رہ سکتی ہے؟ کیا کائنات یوں سسکے گی؟ چند لوگ اگر اندھیروں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو 1.5 ارب مسلمانوں تم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا صرف فلسطین والے مر جائیں گے؟ کیا صرف کشمیر والے مریں گے؟ ادھر قبرستان آباد نہیں ہے؟ ادھر قبرستان آباد نہیں ہوئے؟ روز ہم میں سے کچھ لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو پھر یہ فلسفہ کیا فلسفہ ہے کہ ظالم سے ٹکرائیں گے تو دنیا میں نہیں رہیں گے، جو نہیں ٹکرائے وہ ہمیشہ رہ گئے؟ کیا میر جعفر کو دوام مل گیا؟ کیا میر صادق کو دوام مل گیا؟ انہیں تو نہیں ملا۔ آج ان کی قبروں پہ جانور بھی جانا پسند نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پر لگائی، جن کے سامنے قرآن کی آیات تھی، جن کو یہ پتا تھا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ ہم نے اللہ کا پرہیزگاری کا تقوی لے کر کھڑے ہونا ہے، آخرت کا ایک دن ہے، ہم نے اس دیش کو آباد کرنا ہے، اس دن ہم نے کھڑے ہونا ہے، یہ جزا ملے گی، یہ سزا۔ جنہوں نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو نہیں بھلایا، کیونکہ اللہ کو بھلانے سے اللہ ختم نہیں ہوتا، خود بھلانے والا مٹ جایا کرتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، آج کائنات انہیں نہیں بھولی۔ کیا بلال حبشی کو بھول گئی کائنات؟ سید الشہداء حمزہ کو بھول گئی کائنات؟ ہیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بھول گئی کائنات؟ کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں یا نہیں؟ کیا احمد بن حنبل کو بھول گئی دنیا؟ کیا ابو حنیفہ نکل گیا سینوں سے؟ کیا شیخ الہند مٹ گئے؟ مٹے وہ جو مقابلے پر آئے تھے، جنہوں نے رب کو بھلایا تھا۔ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو بھلایا۔ جنہوں نے رب کو یاد رکھا، آج کائنات نے انہیں یاد رکھا ہے۔ جو حی القیوم کے نام پر قربان ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہمیشہ کے لیے قیامت سلامت کر دیتا ہے، ان کے ناموں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے نام کے پیچھے پڑھ کے
رب کو بھلا گئے. آج ان کے نام بھی مٹ گئے, ان کی قبریں بھی مٹ گئیں, ان کے جسم بھی مٹ گئے, باقی ایک میرے رب کا نام ہے ان الحکم الا للہ. ہمارا عقیدہ ہے لا غالب الا اللہ, ہماری فطرت ہے لا نخاف الا اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. یہ جو بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے, یہ جو جسم کٹتے ہیں, یہ جو لہو گرتا ہے, جو فلسطین میں گر رہا ہے, جو کشمیر میں گر رہا ہے, یہ ان کی آزمائش ہے کہ وہ کیسے اللہ کے نام پہ قربان ہو کے دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان کی مدد پہ کھڑے ہوتے ہیں یا بے حس اور گونگے شیطان بنتے ہیں. دونوں کی آزمائش ہے. اور ظالم کی بھی آزمائش ہے کہ کب تک وہ طاقت کے نشے میں ظلم کرے گا. آزمائے تینوں جا رہے ہیں. جو ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں باقی وہ رہیں گے, جو ظالم کے خلاف بول رہے ہیں, مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہیں, سلامت وہ رہیں گے. ظالم اور گونگا شیطان یہ دونوں تاریخ کے اندر گم ہو جائیں گے اور رب کی سزا کے مستحق ہوں گے. اس لیے مسلمانوں, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ, اور جو گھر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں وہ, دونوں برابر نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, رب کا قرآن کہہ رہا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ. اللہ نے گھر بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر اپنے رستے میں لڑنے والوں کو فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کسی ریاست نے نہیں دی, یہ فضیلت کسی قوم اور برادری نے نہیں دی, یہ فضیلت اللہ نے اپنے کلام میں دی ہے. جب تک رب باقی ہے اور رب ہمیشہ رہے گا, جب تک رب کا کلام باقی ہے اور رب کا کلام ہمیشہ رہے گا, تو یہ فضیلت بھی ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ رہے گی. اسلامی سرحدوں کی پاسبانی یہ وہ فریضہ ہے جو تمام فریضوں پر سبقت والا فرض ہے. جس نے اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں پر پہرا دیا ہو, اللہ فرماتا ہے میں اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو بدن جا سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم نے اسلام کی زمینی سرحدوں پر بھی پہرا دیا ہے. میں شہداء کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں. شہید شہید ہے, چاہے وہ کسی بھی اسلامی خطے کی سرحد پر ظالم کے مقابلے میں اور کافر کے مقابلے میں سرحدوں کی حفاظت میں قربان ہو, وہ شہید ہے. اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام, تو اس کے جسم پر بھی حرام. یہ نہیں ہو سکتا کہ جز جنت میں جائے اور کل نہ جائے. اگر جز جنت میں جائے گا تو کل بھی جائے گا, اگر جز پر آگ حرام تو کل پر بھی حرام ہوگی. اس لیے سرحدوں پر پہرا دینے والوں, تمہیں سلام محبت, تمہیں خراج عقیدت, تمہیں سلام تحسین ہے کہ تم نے امت کی زمینی سرحدوں پر بھی پہرا دیا. اور جنہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیا, نظریاتی سرحدوں کا پہرا زمینی سرحدوں سے بھی زیادہ افضل ہے, کیونکہ نظریہ ہوگا تو زمین پہ نافذ ہوگا. سب سے پہلے نظریہ ملا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, پھر مدینہ کی ریاست ملی. جی ہاں, پہلے نظریہ اٹھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پہلے نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان گریٹر پنجاب کے نام پر نہیں بنا, یہ پاکستان سندھو دیش کے نام پر نہیں بنا تھا, یہ پاکستان گریٹر بلوچستان کے نعرے کے تحت نہیں بنا,
یہ پاکستان خود مختار کشمیر کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان عظیم پختونستان کے نعرے کے تحت وجود میں نہیں آیا۔ اس پاکستان میں لاکھوں مہاجرین نے ہندوستان جغرافیہ کے لیے نہیں چھوڑا، نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے پہ جب تک قوم کھڑی رہی، جغرافیہ محفوظ رہا، قوم میں وحدت رہی۔ جب اس نظریے میں درار آئی اور نعرہ لگا جیے سندھی، جیے مہاجر، جیے بلوچ، جیے کشمیری، عظیم پنجابی، عظیم سرائکی، عظیم پختون، عظیم افغان، عظیم ایران، عظیم سعودیہ، عظیم قطری، عظیم ترک، تو پھر یہ وحدت بکھر گئی۔ بالخصوص یہ خطہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا، جب اس خطے میں قومیت پرستی، جغرافیہ پرستی، فرقہ پرستی نے سر اٹھایا تو بنگلہ دیش بنا۔ اور آج پھر جب کلمے کا رشتہ مضبوط ہوا تو وہاں بھی نعرہ یہی ہے کہ بنگلہ سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ علی گیلانی کا نعرہ بھی یہی ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں مہاجر یہاں اس لیے آئے تھے کہ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ سندھ اور پنجاب والوں نے اپنی دھرتی ان کے لیے کھولی تھی، رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں، پاکستان والوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جغرافیہ پرستی سے، صوبہ پرستی سے، زبان پرستی سے، قوم پرستی سے نکلو۔ اللہ کی قسم، یہ کلمے والی دھرتی یہ مدینے سے جا ملے گی۔ اور اگر کلمے کے رشتے کو نہ اٹھایا، اگر اسلام اس ملک کا دستور نہ بنا، اگر تم نے قوم پرستی کے جھنڈے اٹھائے رکھے، تم نے صوبے کی حقوق کی جنگ لڑتے رہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، تعمیر و ترقی کی لڑائی لڑو، اپنا حق لو، لیکن اللہ کا واسطہ کہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ کمزور نہ پڑنے دو، ورنہ بکھرو گے تو چڑیوں کی طرح مارے جاؤ گے، متحد رہو گے تو صحابہ کی طرح قیس و کسریٰ کو قدموں میں رون دو گے۔ وہ انصار و مہاجرین کے نعرے سے نکلے، انہوں نے اوس اور خزرج کی لڑائی چھوڑی، انہوں نے قریش